الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا سید ابو العلا المودودی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب تجدید و احیاء دین کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو کتاب کا آغاز 4 بنیادی نظریات سے ہوتا ہے: اسلام اور جاہلیت۔ اور جاہلیت کی مولانا نے 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک جاہلیت خالصہ ہے، دوسری جاہلیت مشرکانہ ہے اور تیسری جاہلیت راہبانہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا نظریہ اسلام کا پیش کیا ہے۔ اب اس کو ذرا تفصیل سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے اور جاہلیت کیا ہے، خالص اسلام کیا ہے۔ تو یہ سمجھے بغیر ایک مسلمان دانشور دین کے بارے میں صحیح تصور قائم نہیں کر سکتا، اور اس کو سمجھے بغیر دین کا ایک داعی، ایک مبلغ جو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، دین کے مزاج کو سمجھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ جاننا ضروری ہے کہ جاہلیت سے اسلام کس قدر مختلف ہے۔ تو کل ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ دنیا جو عالم ہست و بود ہے، جو ہمارے اطراف ہے، اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور سلطنت ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو اسٹیٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ریاست ہے، اس میں انسان پیدائشی طور پر ایک شہری ہے اور اس کی رعیت میں سے ہے وہ، یعنی اب یہ اس کے اقتدار میں نہیں ہے اور یہ اختیار میں نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دے کہ وہ آ گیا ہے، دنیا کے اندر آ گیا ہے اور مجبور کی حیثیت سے آیا ہے۔ اب اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ پیدا اب ہوا ہے کہ 100 سال پہلے پیدا ہوتا یا 2000 سال پہلے پیدا ہوتا یا اس ملک میں ہوتا، اس ملک میں ہوتا، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ پیدائشی طور پر وہ رعیت ہے، وہ محکوم ہے، اس کو اس حیثیت کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کو یہ مان لینا چاہیے کہ میں محکوم ہوں، مجھے پیدا کیا گیا ہے، مجھے خاص وقت پر، خاص خاندان میں، خاص ملک میں، خاص شہر میں، خاص محلے میں پیدا کیا گیا اور خاص زبان کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ تو یہ پیدائشی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی رعیت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود مختار نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو آزادی دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، وہ شتر بے مہار نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ انسان ایک امتحان میں ہے اور اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ اس کا جو خفیہ نظام ہے، بارشوں کا، پانی کا، زلزلوں کا، وہ سارا نظام وہ بتاتا نہیں، اور یہی انسان کی آزمائش ہے کہ وہ گرد و پیش کی دنیا کو دیکھ کر مشاہدات کی روشنی میں اور پھر اللہ کی بھیجے گئے پیغمبروں کی تعلیمات کی روشنی میں اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی روشنی میں اپنا لائے عمل صحیح کر لے اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلے۔ اب اس کے بعد وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی آتے ہیں تو اس طرح نہیں آتے کہ ان کے اوپر عیاناً وہی اترتی دکھائی دے،
یا کسی سری علامت ان کے ساتھ اترے جسے دیکھ کر ان کی نبوت ماننے کے سوا چارہ نہ رہے، پھر آدمی ایک حد کے اندر اپنے آپ کو بالکل مختار پاتا ہے۔ بغاوت کرنا چاہے تو اس کو قدرت دے دی جاتی ہے، ذرائع پہنچا دیے جاتے ہیں اور بڑی لمبی ڈھیل دی جاتی ہے، حتیٰ کہ شرارت و عصیان کے آخری حدود کو پہنچنے تک کوئی رکاوٹ اسے پیش نہیں آتی، اور مالک کے سوا دوسروں کی بندگی کرنا چاہے تو اسے بھی زبردستی نہیں روکا جاتا۔ مالک کے سوا دوسروں کی بندگی کرنا چاہے تو اس سے بھی زبردستی اسے نہیں روکا جاتا، پوری آزادی دے دی جاتی ہے کہ جس کی بندگی و عبادت و اطاعت کرنا چاہے، دونوں صورتوں یعنی بغاوت اور بندگی غیر کی صورتوں میں رزق برابر ملتا ہے۔ سامان زندگی، وسائل کار، اسباب عیش حسب حیثیت خوب دیے جاتے ہیں اور مرتے دم تک دیے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی باغی یا کسی بندے خیر سے محض اس جرم کی پاداش میں اسباب دنیا روک لیے جائیں۔ یہ سارا طرز کاروائی صرف اس لیے ہے کہ خالق نے انسان کو عقل، تمیز، استدلال اور اختیار کی جو قوتیں دی ہیں اور اپنی بے شمار مخلوقات پر اسے ایک طرح کی حاکمانہ تصرف کی جو قدرت بخشی ہے، اس میں وہ اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ اس آزمائش کی تکمیل کے لیے حقیقت پر غیب کا پردہ ڈالا گیا ہے تاکہ انسان کی عقل کا امتحان۔ دیکھیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے، اور وفضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور بے شمار مخلوقات پر اسے واضح برتری عطا کی گئی۔ وہ جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے، مرغی کھاتا ہے، مچھلیوں کو کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، غلہ اگاتا ہے۔ تو انسان کو ایک بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا۔ انسان کو آزادی بھی ہے، تو اس کو اللہ کو دیکھے بغیر غیب پر ایمان لے آنا ہے، فرشتوں کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لے آنا ہے، جنات کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لے آنا ہے۔ تو یہ ہے عقل کا امتحان کہ وہ اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لے آئے۔ یؤمنون بالغیب تو یہ ہے غیب کے اوپر ایمان لانا، جنت پر اور دوزخ پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، یہ غیبی چیزوں کے اوپر ایمان لانا۔ اب آگے چلیے، دیکھیے، انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے تاکہ اس امر کا امتحان ہو کہ آدمی حق کو جاننے کے بعد کسی مجبوری کے بغیر خود اپنی رضا و رغبت سے اس کی پیروی کرتا ہے یا خواہشات کی غلامی اختیار کر کے اس سے منہ موڑ جاتا ہے۔ اسباب زندگی کا سرمایہ، وسائل اور کام کا موقع نہ دیا جائے تو اس کی لیاقت و عدم لیاقت کا امتحان نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیاوی زندگی چونکہ آزمائش کی مہلت ہے، اس لیے یہاں نہ حساب ہے اور نہ جزا ہے نہ سزا۔ یہاں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ کسی عمل نیک کا انعام نہیں بلکہ امتحان کا سامان ہے، اور جو تکالیف، مصائب، شدائد وغیرہ پیش آتے ہیں وہ کسی عمل بد کی سزا نہیں بلکہ زیادہ تر اس قانون طبعی کے تحت ہے جس پر اس دنیا کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں مولانا مودودی نے ہندو فلسفے اور عیسائی فلسفے دونوں کی تردید کر دی ہے، یعنی بطور سزا دنیا میں نہیں آیا ہے بلکہ بطور امتحان آیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے پچھلے جنم میں کچھ برا کیا تھا تو اس جنم میں اسے تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیدائشی طور پر انسان گناہگار ہے جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، نہیں، یہ معاملہ بالکل نہیں ہے۔ تو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک منصوبے کے تحت انسان دنیا میں لایا گیا ہے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہاں مصائب و شدائد کا امتحان بھی ہے اور یہاں پر نعمتوں کا بھی امتحان ہے، دکھ کا بھی امتحان ہے اور نعمتوں کا بھی امتحان ہے۔ اعمال کے اصلی حساب، جانچ پڑتال اور فیصلے کا وقت مہلت کی یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ہے اور اس کا نام آخرت ہے، یعنی موت تک آدمی امتحان میں ہے۔ اور آخری اعمال کی بڑی اہمیت ہے، انما
انما الاعمال بالخواتیم، بخاری کی حدیث ہے الاعمال بالخواتیم. اور یہ علم کے آخرت میں کس طریقے اور کس عمل کا نتیجہ اچھا اور کس کا برا ہوگا صرف اس وحی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئی ہے. جزئیات تفصیلات سے قطع نظر فیصلہ کن بات جس پر آخرت کی فلاح یا خسران کا مدار ہے یہ کہ اولاً انسان اپنی قوت نظر اور استدلال کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیٰ کے حقیقی حاکم ہونے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے من جانب اللہ ہونے کو پہچانتا ہے یا نہیں. ثانیاً اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد وہ آزادی انتخاب رکھنے کے باوجود اپنی رضا و رغبت سے اللہ کی حاکمیت اور اس کے امر شرعی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے یا نہیں. تو یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا فرما روا ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، کائنات میں اسی کی فرما روائی ہے اور انسان کو بھی اس فرما روائی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. یہ وہ نظریہ ہے جسے ابتدا سے انبیاء علیہ السلام پیش کرتے آئے ہیں. اس نظریے کی بنیاد پر تمام واقعات عالم کی مکمل توجیہ یعنی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، کائنات کے تمام اسرار کی پوری تعبیر ملتی ہے اور کسی مشاہدے یا تجربے سے یہ نظریہ ٹوٹتا نہیں. اب یہ بڑی اہم اور ذرا مشکل بات ہے، ذرا سمجھ لیجئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی کوئی چیز کسی مشاہدے کے خلاف نہیں ہوتی، کسی سائنسی دریافت کے خلاف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی کائنات اور اللہ کے کلام میں تضاد ممکن نہیں، کیونکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث من جانب اللہ ہیں. اس لیے کوئی قرآن کی آیت، کوئی صحیح حدیث وہ کائنات کے کسی فطری اصول کے خلاف نہیں ہو سکتی. پھر میں یہ جملہ پڑھتا ہوں، ذرا سمجھ لیجئے، ذرا مشکل جملہ ہے. یہ وہ نظریہ ہے جسے ابتدا سے انبیاء پیش کرتے آئے ہیں. اس نظریے کی بنیاد پر تمام واقعات عالم کی مکمل توجیہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے، کائنات کے تمام آثار فینامنا کی پوری تعبیر ملتی ہے اور کسی مشاہدے یا تجربے سے یہ نظریہ ٹوٹتا نہیں. کسی مشاہدے سے یا کسی تجربے سے یہ نظریہ ٹوٹتا نہیں. یعنی ایک مکمل نظام، یعنی اس کو مسلمان کو پچھتانا نہیں پڑتا کہ یہ چیز سائنس کے خلاف ہے، وہ سائنس کے خلاف ہے. یہ عیسائیت کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے، ہندو مت کے ساتھ ہو سکتا ہے، بدھ مت کے ساتھ ہو سکتا ہے، اسلام کے ساتھ ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے. اس میں تضاد، کانٹرڈکشن اور تناقض کا ہونا ناممکن ہے. یہ ایک مستقل نظام فلسفہ پیدا کرتا ہے جو جاہلیت کے فلسفوں سے بنیادی طور پر بالکل مختلف ہوتا ہے. کائنات اور خود وجود انسانی کے متعلق معاملات کی پورے ذخیرے کو ایک دوسرے ڈھنگ پر مرتب کرتا ہے جس کی ترتیب جاہلی علوم کی ترتیب سے سراسر متباین ہوتی ہے. اب ذرا ایک ایک جملے پر غور کیجیے. مولانا کیا کہتے ہیں؟ ادب اور ہنر، آرٹ اور لٹریچر کے نشوونما کا ایک الگ راستہ بناتا ہے. یعنی اسلامی آرٹ الگ ہوگا، اسلامی ہنر اور ہوں گے. یہ بالکل جاہلیت کی طرح کے ہنر نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر رقص ہے تو یہ رقص ہے جسے ہمارا اردو کا ایک شاعر یہ کہتا تھا کہ یہ جسم کی شاعری ہے. تو یہ ایک کافرانہ اور ملحدانہ نظریہ ہے. یہ تو اسلام کے اندر ادب اور چیز ہے، یعنی اس کی پینٹنگ مختلف قسم کی ہوں گی، اس کی شاعری اور ہوگی، اس کے افسانے اور رنگ کے ہوں گے اور اس کے ناول اور قسم کے ہوں گے. تو ایک مکمل تہذیب کی ترجمانی کرنے کے لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی جو بھی لکھا جائے گا لٹریچر کے اندر اور آرٹ کی جتنی صورتیں ہوں گی انہیں مشرف با اسلام ہونا بہت ضروری ہے.
جو جاہلی ادب و ہنر کے تمام راستوں سے متغیر ہوتا ہے، زندگی کے جملہ معاملات میں ایک خاص زاویہ نظر اور ایک خاص مقصد پیدا کرتا ہے جو جاہلی مقاصد و نقطہ نظر سے اپنی روح اور اپنے جوہر میں کسی طرح میل نہیں کھاتا۔ یعنی آپ کمائیں گے، آپ ملازمت کریں گے، آپ خرچ کریں گے، اور آپ کا جو طرز زندگی ہوگا وہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ یعنی جاہلی طریقے سے نہ آپ کی کمائی ہوگی اور نہ آپ کا خرچ ہوگا۔ یہ پوری تہذیب بالکل مختلف ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت سے بالکل مختلف ہے، اسلام کا ایک اپنا نظام ہے، اخلاق کا ایک علیحدہ نظام بناتا ہے جسے جاہلی اخلاقیات سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مثلا امریکن ایتھکس ہیں، ویسٹرن ایتھکس ہیں، ان کے نزدیک مثال کے طور پر کہ ایک شادی شدہ عورت ہے فرض کیجیے، تو ان کے نزدیک یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ شادی شدہ عورت کو اس کے شوہر کے سامنے یا الگ لے جا کر یہ کہے کہ آج رات میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ وہ یہ کہے گی نو سوری۔ لیکن ان کے ہاں جبری زنا، جس کو وہ لوگ ریپ کہتے ہیں، یہ ان کے ہاں ایک اخلاقی برائی ہے۔ یعنی عورت سے پوچھے بغیر زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرنا وہ ان کی اخلاقیات میں بری چیز ہے، لیکن شادی شدہ عورت سے یا غیر شادی شدہ عورت کے پاس جا کر پوچھنا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رات گزار سکتا ہوں، یہ ان کی اخلاقیات میں بری چیز نہیں ہے۔ تو ہماری اخلاقیات بالکل مختلف ہیں، ان کی اخلاقیات بالکل مختلف ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اخلاق کا ایک علیحدہ نظام بناتا ہے جسے جاہلی اخلاقیات سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ پھر ان علمی اور اخلاقی بنیادوں پر جس تہذیب کی عمارت اٹھتی ہے، اس کی نوعیت تمام جاہلی تہذیبوں کی نوعیت سے قطعاً مختلف ہوتی ہے، اور اسے سنبھالنے کے لیے ایک اور ہی طرز کا نظام تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے اصول جاہلیت کے ہر نظام تعلیم و تربیت سے کامل تضاد کی نسبت رکھتے ہیں۔ تو تعلیم و تربیت کا جو نظام اسلام کا ہے وہ جاہلیت کی تعلیم و تربیت کے نظام سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہ گھر سے تربیت ہوتی ہے، مسجد سے تربیت ہوتی ہے، اسکولوں میں ہوتی ہے، مدرسوں میں ہوتی ہے، یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ اب یونیورسٹیز کے اندر لڑکے لڑکی آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، اور وہاں پھر باہمی معاہدے بھی ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے لطف اندوز بھی ہوا جاتا ہے، اور کیا کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ پوری تہذیب غیر اسلامی تہذیب ہے۔ اب دیکھیں کنکلوژن میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، خلاصہ کلام، فی الجملہ اس تہذیب کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں جو روح کام کرتی ہے وہ اللہ واحد قہار کی حاکمیت، آخرت کے اعتقاد اور انسان کے محکوم و ذمہ دار ہونے کی روح ہے، بخلاف اس کے ہر جاہلی تہذیب کے پورے نظام میں انسان کی خود مختاری، بے قیدی، بے مہاری اور غیر ذمہ داری کی روح سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اس لیے انسانیت کا جو نمونہ انبیاء علیہ السلام کی قائم کی ہوئی تہذیب سے تیار ہوتا ہے، اس کے خد و خال اور رنگ و روغن جاہلی تہذیب کے بنائے ہوئے نمونے سے ہر جز اور ہر پہلو میں جدا ہوتی ہے۔ اب یہاں مولانا تقابل کرتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کا غیر اسلامی تہذیب سے مختلف ہونا ضروری ہے۔ اسلام کو صرف عبادات تک اور مسجد تک اور گھر تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک پوری تہذیب ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایک جملہ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جملہ آپ ذرا طویل جملہ ہے، لمبا جملہ ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں تو پورے اسلام کا خلاصہ یہاں پیش کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے اسلامی تہذیب اور تمدن کی ساری باتیں اس میں سمو دی گئی ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اس کے بعد تمدن کی تفصیلی صورت جو اس بنیاد پر بنتی ہے
اس کا سارا نقشہ دنیا کے دوسرے نقشوں سے بدلا ہوا ہوتا ہے۔ طہارت، لباس، خوراک، طرز زندگی، آداب و اطوار، شخصی کردار، کسب معاش یعنی آپ کی کمائی، کسب معاش، صرف دولت یعنی آپ کی سپینڈنگ، آپ جو خرچ کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، جوئے پہ خرچ نہیں کر سکتے آپ۔ ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی رسوم، مجلسی طریقے، انسان اور انسان کے تعلق کی مختلف شکلیں، لین دین کے معاملات، دولت کی تقسیم، مملکت کا نظام، حکومت کی تشکیل، امیر کی حیثیت، شورا کا طریقہ، سول سروس کی تنظیم، قانون کے اصول، تفصیلی ضوابط کا اصول سے استنباط یعنی نئی فقہ کی تعمیر، استنباط، عدالت، پولیس، احتساب، مالگزاری، فینانس، امور نافعہ، پبلک ورکس، صنعت و تجارت، خبر رسانی، تعلیمات اور دوسرے تمام محکوموں کی پالیسی، فوج کی تربیت، تنظیم، جنگ و صلح کے معاملات تک اس تمدن کا طور و طریق اپنی ایک مستقل شان رکھتا ہے، اور ہر جز میں ایک واضح خط امتیاز اسے دوسرے تمدنوں سے الگ کرتا ہے۔ اس کی ہر چیز میں اول سے آخر تک ایک خاص نقطہ نظر، ایک خاص مقصد اور ایک خاص اخلاقی رویہ کار فرما ہوتا ہے، جس کا براہ راست تعلق خدائے واحد کی حاکمیت مطلقہ اور انسان کی محکومیت و مسئولیت اور دنیا کے بجائے آخرت کی مقصودیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، اسلامی تحریک سے وابستہ لوگ جو اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اس نظام کے قیام کے لیے، جسے ہم اقامت دین کا نام دیتے ہیں، کس قسم کی صلاحیت اور کس قسم کے علم کی ضرورت ہے۔ یعنی دیکھیے، پھر میں اس پیراگراف کو سمجھاتا ہوں۔ طہارت کے آداب معلوم ہونے چاہیے آپ کو، کہ غسل کیا ہے اور وضو کیا ہے، کن چیزوں سے غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کن چیزوں کے بعد وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ لباس، اسلامی لباس کیا ہے؟ اسلامی لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، تنگ نہ ہو، باریک نہ ہو، موٹا ہو اور سطر پوش ہو۔ مرد اپنی سطر میں ہو اور عورت اپنی سطر میں ہو۔ اور طرز زندگی، خوراک بالکل حلال ہو، ذبیحہ ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، خبیث نہ ہو، طیب خوراک ہو۔ طرز زندگی، آداب و اطوار، سلام کے آداب، ملنے کے آداب، مصافحے کے آداب اور شخصی کردار، کسب معاش، آپ کی کمائی، صرف دولت اور آپ کا خرچ۔ ازدواجی زندگی یعنی میاں بیوی کے تعلقات، خاندانی زندگی، چچا اور ماموں، پھوپھا اور خالہ پھوپھی کے ساتھ تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، معاشرتی رسوم، مجلسی طریقے، محفلوں کے آداب، انسان اور انسان کے تعلق کی مختلف شکلیں، پڑوسیوں کے ساتھ اور محلے والوں کے ساتھ، ملک والوں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ آپ کے تعلق کی کیا نوعیت ہے، بازاروں میں کس طرح جاتے ہیں، دفتروں میں کس طرح جاتے ہیں، آپ کو مختلف پیشے کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر تمدن کی تعمیر ہوتی ہے۔ لین دین کے معاملات، دولت کی تقسیم، مملکت کا نظام، یعنی پوری معیشت پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، تبھی ایک صالح معاشرے کی تشکیل آپ دے سکتے ہیں، ایک اسلامی نظام، ایک اسلامی حکومت قائم کر سکتے ہیں جو پورے اللہ کے احکامات کے ماتحت ہوگی۔ حکومت کی تشکیل، امیر کی حیثیت، شورا کا طریقہ، اچھا، سول سروس کی تنظیم، یعنی بیوروکریسی میں آپ کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، پولیس میں آپ کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اسلامی فکر رکھنے والے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، پولیس کے اندر، فوج کے اندر، بیوروکریسی میں، فورن منسٹری میں، وہاں آپ کے لوگ ہوں۔ اب دیکھیے،
عدالت اور سول سروس کی تنظیم، قانون کے اصول، یعنی عدلیہ میں آپ کے لوگ ہوں، بڑے پیمانے پر ججز آپ کے ہوں، آئین اور دستور کو سمجھنے والے لوگ آپ کے ہوں، جو اسلام کو سمجھتے ہوں اور مکمل اسلام کا نفاذ چاہتے ہوں، اور جو اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قانون کو، the law of God، یعنی اس کو شریعہ کہتے ہیں، اس کے وہ ماہر ہوں، قرآن و سنت کے وہ ماہر ہوں، اور ایسے مجتہد ہوں کہ تفصیلی ضوابط کا اصول سے استنباط، یعنی قرآن و سنت سے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس سے یعنی ڈیرائیویٹیو پاور ان کے پاس ہو، یعنی آرٹ آف ڈیریویشن، اسی کو فقہ کہتے ہیں، کہ نئے مسائل کا جواب وہاں سے حاصل کیا جائے، قرآن سے، صحیح احادیث کی روشنی میں۔ عدالت کے نظام کو سمجھنے والے آپ کے لوگ ہوں تاکہ انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ پولیس میں آپ کے لوگ ہوں، احتساب، مالگزاری کے ماہرین آپ کے پاس ہوں کہ پولیس کے نظام کو خالص اسلامی کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ فائنانس اور پبلک ورڈز میں آپ کے لوگ ہوں، صنعت و تجارت کے ایکسپرٹس آپ کے پاس ہوں، خبر رسانی یعنی میڈیا کے اندر آپ کے خالص، پکے، سچے، صاحب علم، متقی لوگ آپ کے پاس ہوں، تعلیمات اور دوسرے تمام محکموں کی پالیسی، سلیبس بنانے والے وہ قرآن و سنت کے ماہرین ہوں، اور بڑے ذہین لوگ ہوں کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق انہیں ٹیکنالوجی کا علم دیں اور قرآن و سنت اور اسلامی اخلاقیات کا علم دیں۔ تمام محکموں کی پالیسی، فوج کی تربیت اور تنظیم۔ فوج ایک بہت مقدس ادارہ ہے، یاد رکھیے، فوج کے بغیر اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کوئی ریاست قائم ہی نہیں ہو سکتی فوج کے بغیر۔ تو اس لیے فوج کو مضبوط کیے بغیر کوئی اسلامی ریاست کا تصور بیکار اور ناممکن اور محال ہے۔ تو فوج کی تربیت ضروری ہے، فوجی وقت پر نماز پڑھیں، فوجی اسلامی اخلاق کے پابند ہیں، وہ ظلم نہیں ڈھا سکتے، وہ ناانصافی نہیں کر سکتے، وہ اپنی قوت کی بنیاد پر لوٹ مار نہیں کر سکتے، وہ ظالم اور ڈکٹیٹر نہیں بن سکتے، وہ عورتوں کے ریپ کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ تو وہ اللہ کے محکوم ہیں۔ ہر فوجی کے دل میں، ہر افسر کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ اللہ کے سامنے تم جواب دو، اللہ سے ڈرو، تو اس کی بنیاد پر ایک اسلامی ریاست بنتی ہے۔ اس کے بعد جنگ و صلح کے معاملات، فورن پالیسی کا علم ان کو ہونا ضروری ہے کہ کب جنگ کریں گے اور کب صلح کریں گے۔ تو یہ جتنے جرنل ہیں اور کرنل ہیں اور بریگیڈیئر ہیں اور میجر ہیں، تو ابتدا ہی سے جب وہ کیپٹن بن کے آتے ہیں، ان کی اسلامی تربیت بہت ضروری ہے کہ ہم اس اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی صوبے کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی زبان کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی برادری کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے فوجی ہیں، اللہ کے فوجی ہیں۔ یہ تربیت ان کو پہلے دن سے دی جائے اور بتایا جائے کہ ہم صرف اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں، ہم پیسے کے لڑنے والے لیے نہیں ہیں، یعنی ہم کرائے کے فوجی نہیں ہیں، ہم اللہ کے فوجی ہیں، اور ہمارا مقصود جنت ہے، ہم اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں تمدن کے سارے طور طریق اپنی ایک مستقل الگ شان رکھتے ہیں، یعنی اسلام کی ساری چیزیں بالکل دوسری تہذیبوں سے، دوسرے مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ اس سے دیکھیے 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ سیکولرزم ایک غیر اسلامی چیز ہے۔ اسلام سیکولرزم کو بالکل تسلیم نہیں کر سکتا۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو محدود کر دو، شاید دوسرے مذاہب اس کے لیے تیار ہو جائیں، اسلام اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے خدا کون ہوتا ہے
کہ وہ سود کو حرام کرے؟ خدا کون ہوتا ہے کہ لباس کے بارے میں گفتگو کرے؟ ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہے لباس پہنے۔ خدا کون ہوتا ہے کہ مرد اور مرد کی شادی سے روکے، عورت اور عورت کی شادی سے روکے؟ خدا کو محدود کر دو، خدا کو مندروں تک، مسجدوں تک، گرجا گھروں تک محدود کر دو، خدا کو گھر تک محدود کر دو۔ اجتماعی زندگی میں خدا کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اجتماعی زندگی میں جاہلیت خالصہ ہوگی، عوام کی اکثریت جو کہے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ اسلام اس سیکولرزم کی نفی کرتا ہے۔ یہ اصطلاح سیکولرزم کی جدید ہے، یہ ہولوکی کی اصطلاح ہے جس کا انتقال 1906 میں ہوا ہے، برطانوی دانشور تھا ہولوکی۔ لیکن یہ سیکولرزم کی اصطلاح بہت قدیم ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں بھی اسی طرح کی سوچ پائی جاتی تھی۔ آگے بحث آئے گی اس کی۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا مشن کیا ہے۔ مولانا کہتے ہیں اسی تہذیب و تمدن کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام پے در پے بھیجے گئے۔ رہبانی تہذیب کو مستثنی کر کے ہر وہ تہذیب جو دنیا کی زندگی کے متعلق ایک جامع نظریہ اور کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے ایک ہمگیر طریقہ رکھتی ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ جاہلیت کی تہذیب ہو یا اسلام کی، طبعاً اس بات کی طالب ہوتی ہے کہ حاکمانہ اختیارات پر قبضہ کرے، حاکمانہ اختیارات پر قبضہ کرے۔ ہر غالب تہذیب یہی چاہتی ہے، زمامِ کار اپنے ہاتھ میں لے اور زندگی کا نقشہ اپنے طرز پر بنائے۔ ذرا غور سے سنیے بات۔ 3 قسم کی جاہلیتیں ہیں نا، ایک جاہلیت خالصہ ہے، ایک جاہلیت مشرکانہ ہے، اور ایک جاہلیت راہبانہ ہے۔ جاہلیت راہبانہ تو اس کو اقتدار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو جنگلوں میں گوشہ نشین رہتے ہیں یا کمروں میں اور حجروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ دنیا سے لا تعلق رہتے ہیں، تو ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن جو جاہلیت خالصہ ہے اور جاہلیت مشرکانہ ہے وہ اپنا اقتدار چاہتی ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے ذرا، دین کا ایک مطلب حاکمیت ہے، غلبہ ہے، تسلط ہے، اقتدار ہے۔ دین کے 4 مطالب میں سے ایک مطلب۔ اب وہ آیت آپ نے بار بار پڑھی ہوگی لیکن سمجھی نہیں ہوگی، ذرا میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن میں 3 مرتبہ آئی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا 2 چیزوں کے ساتھ، بالہدا و دین الحق، بالہدا و دین الحق۔ اس آیت میں دین 2 مرتبہ آیا ہے، اس کو سمجھیے بات۔ میں جو بات سمجھا رہا ہوں شاید آپ نے پہلے کسی اور سے نہیں سمجھی ہوگی۔ اس آیت میں دین 2 مرتبہ آیا ہے، تو یہاں دین حق کے ساتھ بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا ٹوٹل گائیڈنس کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کیوں بھیجا گیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی ایک غلبہ پسند برحق نظام کے ساتھ بھیجا گیا۔ دین حق کے ساتھ بھیجا گیا کیا مطلب ہے؟ ایک برحق، سراسر حق، بالحق۔ دین الحق کا مطلب ہے دین الحق، سراسر حق اور غلبہ پسند نظام کے ساتھ بھیجا گیا ہے، تاکہ دوسرے غلبہ پسند نظاموں پر غالب ہو جائے، اس پر ظاہر ہو جائے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی ایک سچا دین، ایک برحق دین باطل ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو دونوں غلبہ چاہتے ہیں، اسلام بھی غلبہ چاہتا ہے اور جاہلیت خالصہ بھی ڈومیننٹ بن کر دنیا میں آنا چاہتی ہے، حکومت کرنا چاہتی ہے۔ جاہلیت مشرکانہ بھی حکومت کرنا چاہتی ہے علی الدین کلی، یعنی ایک دین ہی ہے، باقی سب ادیان ہے، ایک ہی نور ہے، باقی سب ظلمات ہے، سب اندھیرے ہیں۔ تو غلبہ پسند دونوں ہیں، یاد رکھیے، دونوں اقتدار چاہتے ہیں، دونوں حکومت چاہتے ہیں، لیکن اسلام ایک برحق دین ہے اور باقی سب وہ ادیان باطلہ ہیں۔ حکومت کے بغیر کسی ضابطہ و نظریہ کو پیش کرنا یا اس کا معتقد ہونا محض بے معنی ہے۔ اب یہاں مولانا حکومت کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں
کہ قوت کے بغیر کیسے آپ چیزوں کو نافذ کر سکیں گے. قوت کے بغیر آدھا اسلام آپ کا ادھورا رہ جاتا ہے. قوت کے بغیر آپ نماز قائم نہیں کر سکتے. قوت کے بغیر آپ زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کر سکتے. قوت کے بغیر امر بالمعروف نہیں ہو سکتا. قوت کے بغیر نہیں انل منکر نہیں ہو سکتا. منکرات کو مٹا نہیں سکتے. فحاشی کو مٹا نہیں سکتے. سود کو مٹا نہیں سکتے. آپ قوت کا ہونا ضروری ہے. اور ہر نظام قوت چاہتا ہے. کوئی نظام ہو, چاہے وہ اسلام کا نظام ہو, چاہے وہ تمام ادیان باطلہ ہوں. اب راہب تو دنیا کے معاملات کو چلانا ہی نہیں چاہتا, بلکہ ایک خاص قسم کے سلوک سے خیالی نجات کی منزل تک باہر پہنچ جانے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اس کو دنیا سے, نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا. وہ حضرت عمر کی حکومت کو نہیں سمجھنا چاہتا. حضرت ابو بکر کی حکومت, حضرت عثمان, حضرت علی کی خلافت راشدہ کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا. اس کا کیا کام ہے؟ وہ اللہ اللہ کرتے بیٹھے گا, سبحان اللہ, الحمدللہ. لیکن یہ جو خلافت راشدہ کا نظام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دنیا کی فرما روائی کا نام ہے. اللہ کو یاد کرنا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب میدان جنگ میں بھی ہو تم اللہ کو یاد کرو. میدان جنگ میں اذا لقیتم الذین کفروا, تو جب تم دشمنوں سے بھی تمہاری مٹ بھیڑ ہو, فاذکروا اللہ کثیرا, اللہ کو کثرت سے یاد کرو. بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے زمین پر پھیل جاؤ. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اس کے بعد بھی کہتا ہے واذکروا اللہ کثیرا. تو یہ جو ذکر ہے یہ حجروں کی بات نہیں ہے. یہ ذکر جنگلوں میں نہیں ہوگا, گوشہ نشینوں کا ذکر نہیں ہے. ہم جس ذکر کی بات کر رہے ہیں وہ ایک بھرپور زندگی ہے. یعنی ایک فوجی بھی ذکر کر رہا ہے, ایک پولیس والا بھی ذکر کر رہا ہے, ایک بازاروں میں آدمی ہے وہ بھی ذکر کر رہا ہے, وزیر اعظم بھی اور صدر بھی اور ایک جرنیل بھی, ایک آدمی ٹینک پر بیٹھا بھی ذکر کر رہا ہے, ایک آدمی F-16 چلا رہا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, ایک آدمی تجارت کر رہا ہے اس میں بھی ذکر کر رہا ہے. تو یہ ذکر ایسا ہے جو آپ کو بہت فعال بنا دیتا ہے. یہ وہ اہل تصوف کا ذکر نہیں ہے جو آپ کو سست کر دیتا ہے, جو آپ کو کارزار حیات سے بے دخل کر دیتا ہے. ایسا ذکر نہیں ہے. تو یہ وہ ماڈل ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا بالخصوص ماڈل ہے. اس لیے نہ حکومت کی حاجت ہوتی ہے اس کو نہ طلب, مگر جو دنیا کے معاملات ہی کو چلانے کا ایک خاص ڈھنگ لے کر اٹھے اور اس ڈھنگ کی پیروی میں انسان کی فلاح و نجات کا معتقد ہو, اس کے لیے تو بجز اس کے کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ اقتدار کی کنجیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے. تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ خلافت راشدہ کا جو نظام ہے, یہ صحابہ کرام کا یہ کریم ہے. صحابہ کے سب سے بہترین لوگ خلفائے راشدین. صحابہ میں یعنی عشرہ مبشرہ میں سے 10 لوگوں میں سے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے, اس میں سے بھی 4 یہ خلفائے راشدین, جنہوں نے دین کے پورے مزاج کو سمجھ لیا کہ طاقت اور قوت کے بغیر دنیا پر اللہ کی حاکمیت قائم نہیں کی جا سکتی. کیونکہ جب تک وہ اپنے نقشے پر عمل درآمد کرنے کی طاقت حاصل نہ کر لے, اس کا نقشہ واقعات کی دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا, بلکہ کاغذ پر اور ذہنوں میں بھی زیادہ دیر تک باقی نہیں رکھ سکتا. یعنی اگر آپ اقتدار کے لیے کوشش نہیں کرتے, اسلامی حکومت کے لیے کوشش نہیں کرتے, دعوت و تبلیغ سے کام نہیں لیتے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ذہن بدل جائیں گے. اس کے بعد اسلام کو گھروں تک محدود کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو کاغذ پر بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا, ذہن پر بھی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا. اس لیے اس کی مسلسل کوشش کی جانی چاہیے. اب سن لیجئے, جس تہذیب کے ہاتھ میں زمام کار ہوتی ہے, دنیا کا سارا کاروبار اسی کے نقشے پر چلتا ہے. آج ہمارے ہاں پورے عالم اسلام پر بینکس ہیں, سودی بینکس ہیں. کس کا نظام چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے یا مغرب کا نظام چل رہا ہے؟
آج ٹیلی ویژن اسٹیشن سارے عالم اسلام کے کس کا نظام چل رہا ہے؟ اسلام کا چل رہا ہے۔ آج یہ میڈیا کو دیکھ لیجیے آپ، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، کس کا نظام چل رہا ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ کس کی فرما روائی ہے؟ باطل کی فرما روائی ہے، مادہ پرستوں کی فرما روائی ہے، مشرکانہ نظام کی پیروی ہو رہی ہے۔ یعنی اسلامی ملکوں کے بچے انڈیا میں بنے ہوئے کارٹونز دیکھ رہے ہیں، شیوا کے کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ شیوا طاقت کا خدا ہے، طاقت کا خدا ہے۔ شیو سینا کا ذہن بن رہا ہے ان کے بچوں کا، پوری تہذیب مسلط کی جاتی ہے، یہ پورا نظام مختلف ہے۔ اس جاہلیت کے پورے نظام کو اکھیڑ کر ایک خالص اسلامی نظام قائم کرنا ہے۔ وہی علوم و افکار اور فنون و آداب کی رہنمائی کرتی ہے، وہی اخلاق کے سانچے بناتی ہے، وہی تعلیم و تربیت عامہ کا انتظام کرتی ہے، اسی کے قوانین پر سارا تمدن مبنی ہوتا ہے۔ وہی لباس بیچتے ہیں، ان کے کپڑے وہاں سے بن کر آتے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو چڈی پہنانے پر مجبور ہیں۔ ہمارے بچے بھی، علماء کے بچے بھی وہی لباس پہنتے ہیں جو مارکیٹ میں ملتا ہے، ہماری عورتیں وہی میک اپ استعمال کرتی ہیں جو مغرب بنا کے ہمیں بھیجتا ہے۔ تو ایک پوری تہذیب ہوتی ہے جو آپ کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، اور بے سوچے سمجھے اللہ کی رعیت بننے کے بجائے آپ اس مغربی تہذیب یا ہندو تہذیب کی رعیت بن جاتے ہیں، اس کے شہری بن جاتے ہیں۔ ایک حکومت ہے، ایک نظام ہے، اسی کے قوانین پر سارا نظام تمدن مبنی ہوتا ہے، اسی کی پالیسی پر ہر شعبہ زندگی میں کار فرما ہوتی ہے۔ اس طرح زندگی میں کہیں بھی اس تہذیب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی جو اپنی حکومت نہ رکھتی ہو، یہاں تک کہ جب ایک طویل مدت تک حکمران تہذیب کا دورہ رہتا ہے تو غیر حکمران تہذیب عمل کی دنیا میں خارج از بحث ہو جاتی ہے، خارج از بحث ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار، اب تو جو دنیا چل رہی ہے وہ چلے، جو سسٹم چل رہا ہے چلنے دیں اس کو۔ لوگ پھر ان میں حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں جرأت ختم ہو جاتی ہے، وہ دنیا کو بدلنا نہیں چاہتے۔ وہ جب طویل عرصے تک آپ ایک غیر مسلم تہذیب اور تمدن کے اندر پلتے بڑھتے ہیں تو آپ کی اولاد بھی اور اولاد کی اولاد بھی، آپ کی اگلی نسلیں بھی اسلام کے لیے اجنبی بن جاتی ہیں، اور وہ اسلام کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں۔ اس کی طرف ہم ہمدردانہ نظر رکھنے والوں کو بھی اس امر میں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ طریقہ دنیا کی زندگی میں چل سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی یہ بات 80 سال پہلے کہی گئی ہے، آج لوگ نہیں کہتے کہ خالص اسلام شاید اب ممکن نہیں ہے۔ صوفی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پنجاب میں ایک آدمی اٹھا ہے، اس کا نام ابو الاعلی مودودی ہے، پٹھان کوٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو ہے مجذوب کی بڑھ ہے، یہ دیوانے کا خواب ہے، اس دنیا میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی سرمایہ دارانہ نظام قائم ہو سکتا ہے، جاہلیت کا نظام قائم ہو سکتا ہے، وشنو کی پوجا ہو سکتی ہے، مودی اور جو ہے وہ یو پی کا چیف منسٹر وہ سادھو بن سکتے ہیں، لیکن اسلام غالب نہیں ہو سکتا۔ یعنی پسماندگی اور ذہنی پستی اور شکست خوردگی کی ایک علامت ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، آپ جھوٹے نہیں تھے، آپ کی باتیں سچی ہیں اور دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آئی ہیں۔ یہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ حوصلہ اگر نہیں ہے، یہ ہمت آپ کے اندر اگر نہیں ہے تو آپ پھر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے نام نہاد علمبردار اور اس کی لیڈرشپ کے بذام خود وارثین تک تہذیب مخالف سے مدارات، کمپرومائز اور آدھے پونے کا مشترک معاملہ کرنے پر اتر آتے ہیں۔ اب سن لیجئے، شرک کی ایک نئی قسم مولانا مودودی بتاتے ہیں۔ توحید والے جو توحید کے نعرے لگاتے ہیں اور توحید کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں، اب یہاں شرک اور توحید کی ایک نئی قسم کی وضاحت
مولانا مودودی کر رہے ہیں، ذرا اس کو سن لیجیے۔ وہ یہ کہتے ہیں حالانکہ حکمرانی میں دو بالکل مختلف الاصول تہذیبوں کے درمیان مقاسمت مصالحت قطعی غیر ممکن العمل چیز ہے، اور انسانی تمدن اس شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی تمدن میں شرک نہیں ہو سکتا، تہذیب میں شرک نہیں ہو سکتا، اسلامی تہذیب میں پیوند کاری نہیں ہو سکتی، گرافٹنگ نہیں ہو سکتی، دوسری تہذیب کو اس میں سمویا نہیں جا سکتا۔ اس کو سمجھیے، یہ جس تہذیب و تمدن ہم کہتے ہیں، ہمارے مکانات جب بنیں گے وہ اسلام کے مطابق بنیں گے۔ مغربی مکانات کیسے ہوتے ہیں؟ وہاں ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے، مردوں اور عورتوں کو سب کو وہیں بیٹھتے ہیں۔ مسلمان جب مکان بنائیں گے تو ان کی دو بیٹھکیں ہوتی ہے، مردوں کی بیٹھک الگ ہوتی ہے، عورتوں کی بیٹھک الگ ہوتی ہے۔ مسلمان جب مکان بناتے ہیں ان کے دو دروازے ہوتے ہیں، عورتوں کے داخل ہونے کا دروازہ اور ہوتا ہے، مردوں کے داخل ہونے کا دروازہ اور ہوتا ہے۔ تو یہ پوری تہذیب ہے، یہ پوری ثقافت ہے، یہ پورا تمدن ہے۔ آپ فیشن ڈیزائنرز ہیں، اگر وہ مسلمان ہوں گے تو اسلام کے مطابق وہ فیشن ڈیزائن کریں گے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، وہ مغرب کے نقال نہیں ہوتے، مغرب کی من و ان پیروی کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ کون سی چیزیں اسلامی ہیں اور کیسا فیشن کا لباس ڈیزائن کرنا ہے ہمیں، سادگی بھی ہو اور اسلامی لباس کے قواعد کی پوری پاسداری بھی ہو۔ بٹائی کو ممکن العمل خیال کرنا عقل کی کمی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے لیے راضی ہونا ایمان اور ہمت کی کمی پر۔ پھر یہ جملہ پڑھتا ہوں، دیکھیے، بٹائی کو ممکن العمل خیال کرنا عقل کی کمی پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ کہنا کہ اسلام کے ساتھ دوسروں کو بھی ملا کے کمپرومائز کر کے گرافٹنگ کر کے پیوند کاری کر کے یہ ہو سکتا ہے، یہ گزارا ہو سکتا ہے، یہ سمجھنا کیا ہے؟ عقل کی کمی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی عقل اتنی اچھی نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس کے لیے راضی ہو جانا، یعنی غیر اسلامی تہذیب کا اسلامی تہذیب کے ساتھ ملاپ اور بٹائی اور اس کی پیوندکاری کے ساتھ گزارا کرنا ایمان اور ہمت کی کمی پر دلالت کرتا ہے۔ آپ اپنی تہذیب بنائیے، اپنا ملک ہے آپ کا، آپ کے اپنے قوانین ہوں، آپ مغرب سے کیوں ڈرتے ہیں؟ غیر اسلامی تہذیبوں سے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ آپ کی ہر چیز اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا زندگی کے ہر شعبے میں دخیل ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ پس اب سن لیجئے، انبیاء دنیا میں جب آتے ہیں ان کے مشن کا منتہائی مقصود یہ رہا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو نافذ کریں جو وہ خدا کی طرف لائے تھے، خدا کی طرف سے لائے تھے۔ وہ اہل جاہلیت کو یہ حق تو دینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر چاہیں تو اپنے جاہلی اعتقادات پر قائم رہیں، اور جس حد کے اندر ان کے عمل کا اثر انہی کی ذات تک محدود رہتا ہے اس میں اپنے جاہلی طریقوں پر چلتے رہیں۔ یعنی کل ایک مسلمان صاحب نے، جو بڑے ذمہ دار ہیں پاکستان کے، مجھے کرسمس کی مبارکباد بھیجی ہے۔ کرسمس کی ایک مسلمان لیڈر مجھے کرسمس کی مبارکباد بھیج رہا ہے۔ اب بتائیے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ شاید کوئی مر جائے تو مجھے، اپنا عزیز مر جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف ہو رہی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرسمس کی مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کو ان کو اسلامی حکومت میں کیا حقوق حاصل ہیں؟ دیکھیے، ہم لوگ عیسائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے، ہم ان کو چوڑے اور معمولی اور کمی سمجھتے ہیں۔ ان کو عزت دی جائے، ان کو اپنے ساتھ کھلایا جائے، ان کو بلایا جائے، ان سے روابط رکھے جائے، انہیں اسلام کی دعوت دی جائے، لیکن یہ نہیں کہ ان کے ساتھ آپ کرسمس منائیں، ان کے ساتھ ایسٹر منائیں، ان کے ساتھ دیوالی منائیں، ہولی کھیلیں، دسہرہ ہو۔ غیر مسلموں سے اچھے روابط ہوں، ان کے ساتھ تجارت بھی ہو سکتی ہے، ان سے خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟
لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلموں کو جنت میں داخل کریں، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں، ہم انسانیت کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے ساتھ کرسمس منائیں، ہم ان کے ساتھ ہولی کھیلیں، یہ ناممکن ہے۔ اب ذرا دیکھیے غیر مسلموں کے حقوق، غیر مسلم جس حد کے اندر ان کے عمل کا اثر انہی کی ذات تک محدود رہتا ہے، اس میں اپنے جاہلی طریقوں پر چلتے رہیں، لا اکراہ فی الدین، مگر وہ انہیں یہ حق دینے کے لیے تیار نہ تھے اور فطرتاً نہیں دے سکتے تھے کہ اقتدار کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں رہیں۔ وہ انسانی زندگی کے معاملات کو طاقت کے زور سے جاہلیت کے قوانین پر چلائیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں انبیاء کے بارے میں، اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ بعض انبیاء کی کوششیں صرف زمین تیار کرنے کی حد تک رہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام 2100 قبل مسیح ان کا زمانہ ہے غالباً، اور ایک بین الاقوامی شخصیت ہے۔ عراق میں جب تک ہیں، جنوبی عراق میں بابل کی سرزمین میں، وہ اپنے باپ سے بھی ٹکر لیتے ہیں، اپنی مشرک قوم سے بھی ٹکر لیتے ہیں، اور وقت کے حکمران نمرود سے بھی ٹکر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر ہجرت کرتے ہیں اور ترکی پہنچتے ہیں، فلسطین پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اردن میں حضرت لوط علیہ السلام کو متعین کر کے مصر جاتے ہیں۔ مصر سے پھر مکہ آتے ہیں حضرت ہاجرہ کو لے کر، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور پھر حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے درمیان کئی بار مکے اور فلسطین کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں۔ بین الاقوامی شخصیت ہے، توحید کے سب سے بڑے علم بردار۔ تو مولا مودودی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زمین ہموار کرنے کی کوشش کی۔ بعض انبیاء نے انقلابی تحریک عملاً شروع کر دی، مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے ہی ان کا کام ختم ہو گیا، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام۔ لیکن جب دنیا میں وہ دوبارہ آئیں گے، یاد رکھیے حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے زمانے میں آئیں گے، 40 سال تک عادلانہ حکومت کریں گے، 40 سال تک عادلانہ حکومت کریں گے۔ اور بعض انبیاء نے اس تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولا مودودی یہ کہتے ہیں کہ انبیاء نے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کیں، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے زمین کو ہموار کیا، اور کچھ ایسے تھے جو اس کام کرنے سے پہلے وہ اٹھا لیے گئے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بالفعل یہ کام کر کے دکھایا۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبی کے کرنے کا کام کیا ہوتا ہے۔ 3 باتیں ہیں، ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے۔ فی الجملہ، یعنی خلاصے کے طور پر کر رہے ہیں، تمام انبیاء کے کام پر مجموعی حیثیت سے جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کام کی نوعیت یہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، عام انسانوں کے اندر فکری و ذہنی انقلاب برپا کرنا، خالص اسلامی نقطۂ نظر، طرز فکر اور رویے اخلاقی کو ان کے اندر اس حد تک پیوست کر دینا کہ ان کے سوچنے کا طریقہ، زندگی کا مقصد، قدر و قیمت کا معیار، عمل کا ڈھنگ بالکل اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے۔ یعنی فکری اور ذہنی انقلاب برپا کرنا، دماغ کا تزکیہ کرنا۔ دیکھیے انبیاء جب آتے ہیں نا، پہلے ہر چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور تمہارا کوئی اور باس نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیر، تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، تمہارا حاکم، تمہارا معبود، جس کے تم سجدے کرو، رکوع کرو، وہ صرف ایک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا۔ جو خالق ہے وہی معبود ہے، جو معبود ہے وہی حاکم ہے۔ یعنی خالقیت الگ، ربوبیت الگ، حاکمیت الگ، عبودیت الگ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی حاکم ہے، اور اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مطاع ہے، اسی کی اطاعت کی جائے گی۔
تو یہ بالکل بات 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ لیجئے. ذہن کو بدلنا، سوچ کے زاویوں کو بدلنا، اسی کا نام ہے عقیدہ، اسی کا نام ہے اعتقاد. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی سوچ کو بدلتے ہیں اور اس سے شرک کا ایک ایک پرزہ نکال کے پھینک دے دیتے ہیں اور خالص لوگ بنتے ہیں، خالص لوگ بنتے ہیں. اس سے میں ایک لطیفہ آپ لوگوں کو سنا دوں کہ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا. خود 360 بت چھڑی سے خود گرائے. عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ بھیجا، خالد بن ولید کو ایک جگہ بھیج دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ایک جگہ بھیج دیا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ان کے علاقے میں بھیجا. اور وہ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر اس بت کو توڑا جائے تو آفت آ جائے گی. تو وہاں ان کے ساتھ 2 4 دوست تھے. ان کے کان میں آہستہ سے کہا، دیکھو اب میں کیا تماشا کرتا ہوں، کیا ڈرامہ کر کے دکھاتا ہوں ان کو. اچھا، لوگ کہنے لگے، جو جاہلیت کے لوگ تھے، ارے رے بت کے پاس مت جاؤ، بت کے پاس مت جاؤ، دیکھو ایکٹنگ ہوگی، بیماری ہوگی، آفت آئے گی، پریشانی آئے گی، مر جاؤ گے. انہوں نے وہاں ڈرامہ کیا، ایکٹنگ کی، اور جیسے ہی جا کے اس پہ حملہ کیا توڑنے کے لیے، اچھل کے وہاں سے واپس آئے اور تڑپنے لگے، بے چین ہونے لگے. لوگ کہنے لگے، دیکھو دیکھو، ہم نے کہا نہیں تھا تم کو بت کے پاس مت جاؤ، آستانے کے پاس مت جاؤ، مت توڑو، اللہ کا عذاب، ہمارے بتوں کا عذاب تمہارے اوپر آ گیا. اس کے بعد وہ اچھل کے کھڑے ہو گئے، ہنسنے لگے، کہنے لگے، کتنے پاگل ہو تم لوگ، پتھروں سے ڈرتے ہو، بتوں سے ڈرتے ہو. اس کے بعد پھر انہوں نے پورے بت خانے کو مسمار کر دیا. ڈرامہ کیا پہلے لوگوں کو کہ تمہارے دل میں جو خوف ہے اس کا میں پہلے مذاق تو اڑا لوں، پہلے کچھ خوش ہو جاؤں. یہ ہے توحید، کہ باطل کو پاش پاش کرنا، باطل کو پاش پاش کرنا. دوسرا کام، جو لوگ اس تعلیم و تربیت کے اثر قبول کریں ان کا ایک مضبوط جتھا بنا کر جاہلیت کے ہاتھوں سے اقتدار چھیننے کی جد و جہد کرنا، اور جد و جہد میں تمام ان اسباب سے کام لینا جو وقت کے تمدن میں موجود ہیں. یعنی مضبوط جماعت کا ہونا ضروری ہے اس تبدیلی کے لیے. پہلے تو آپ سمجھ لینا کہ اسلام کیا ہے. اچھا، اب ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا ہے سمجھ لیجئے. تحریک کا ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے عقیدہ درست کیے بغیر، توحید کو سمجھے بغیر، اسلام کو سمجھے بغیر، علم حاصل کیے بغیر ہم تبدیلی کے میدان میں آ گئے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کیا تبدیلی چاہتے ہیں. تو پہلا مرحلہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے اندر فکری اور ذہنی انقلاب پیدا کرنا، یہ انبیاء کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرتے ہیں جس میں سمع اطاعت کا، امیر کی اطاعت کا ایک نظام ہوتا ہے، اور پھر وہ اقتدار چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا مرحلہ وہ یہ کہتے ہیں اسلامی نظام حکومت قائم کر کے تمدن کے تمام شعبوں کو خالص اسلام کی اساس پر مرتب کر دینا، اور ایسی تدابیر اختیار کرنا کہ ایک طرف اسلامی انقلاب کا دائرہ روئے زمین پر وسیع ہوتا جائے اور دوسری طرف تبلیغ اور تناسل کے ذریعے سے جماعت اسلامی میں جتنی نئی بھرتی ہو اس کی ذہنی و اخلاقی تربیت پورے اسلامی طرز پر ہوتی رہے. یاد رکھیے کہ یہ تحریر 1940 کی ہے، جماعت اسلامی تو 1941 میں بنی ہے، یعنی اس سے پہلے ہی یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اب آ جائیے انبیاء کے کام کی وضاحت کرنے کے بعد مولانا مودودی گفتگو کرتے ہیں خلافت راشدہ پر. ایک پیراگراف ہے چھوٹا سا. خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام 23 سال کی مدت میں پائے تکمیل کو پہنچا دیا. 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں. آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما 2 ایسے کامل لیڈر اسلام کو میسر آئے جنہوں نے اس جامعیت کے ساتھ آپ کے کام کو جاری رکھا. پھر زمام قیادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے طرف منتقل ہوئی اور ابتداً چند سال تک وہ پورا نقشہ بدستور جمع رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں جاہلیت کا حملہ.
مگر ایک طرف اسلام کی تیز رفتار وسعت کی وجہ سے کام روز بروز بڑھتا اور سخت ہوتا جا رہا تھا. اب اس جملے کو ذرا سمجھیے آپ کہ پہلے تو معاملہ صرف حضرت ابو بکر کے زمانے میں عرب تک محدود تھا، عربستان تک محدود تھا. حضرت عمر کے زمانے میں کام بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا. ایک طرف اردن فتح ہو گیا، اور پھر شام فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہو گیا، غزہ فتح ہو گیا شمال کی طرف، اور مشرق میں عراق فتح ہو گیا، پھر ایران فتح ہو گیا، پھر آذربائیجان فتح ہو گیا، پھر ترکمانستان اور ازبکستان، تاجکستان، افغانستان کا مغربی علاقہ، قندھار اور ہرات کا علاقہ فتح ہو گیا. اب اتنے بڑی وسیع حکومت. اب اس کے بعد دوسری چیز یہ، ادھر افریقہ میں غزہ کے راستے وادی سینا میں داخل ہوئے، وہاں سے مصر میں، اور پھر وہاں سے لیبیا اور الجیریا اور تونس، اور اس کے بعد مراکش. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کئی زبانیں ہیں، یہ عرب نہیں ہے، یہ عجم کی دنیا ہے، لوکل مقامی زبانیں ہیں وہاں پر. تو اب نئے ملک ہے، نئی زبان ہے، ان کو قرآن کا علم دینا ہے، ان کو حدیث کا علم دینا ہے، ان کو نمازیں سکھانی ہیں. اور صحابہ کرام پھیل گئے مختلف ممالک کے اندر. بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں یہاں تک ہوا کہ یمن کے کئی لاکھ یا کئی ہزار آدمی عربی خراسان میں آباد کیے گئے کہ لوگوں کو عربی زبان سکھائی جائے. تو یہ کام بہت بڑھ گیا، کام بہت بڑھ گیا. یعنی ایک طرف بغاوتوں کو روکنا، دوسری طرف اسلام کو پھیلانا. اور ظاہر ہے کہ یہ سارا علاقہ پھر اسلامی حکومت کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہوا ہے. یہ صرف دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں نہیں ہوا. اسلامی حکومت ایسا سازگار ماحول پیدا کرتی ہے، ایسا انصاف کرتی ہے کہ وہاں کے باشندے جوق در جوق اسلام کے اندر شامل ہو جاتے. تو یعنی قوت اور شوکت کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے اسلام کی تبلیغ میں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ صرف یہ واعظوں کا کمال نہیں ہوتا، یہ صرف اچھا یہ جو بات کہی جاتی ہے ہندوستان کے بارے میں ذرا سمجھ لیجئے کہ فلاں نے اتنے ہزار مسلمان کیے اور فلاں نے اتنے ہزار مسلمان کیے. یہ کب کیے؟ جب ان کے پاس ان کے تحفظ کے لیے اسلامی فوجیں موجود تھیں. اس لیے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ جا کر بالکل ایک بغیر قوت کے، بغیر فوجیوں کے، بغیر ان تحفظ کے وہ وہاں جا کر آزادی سے کام کر سکتے تھے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ اسلامی فوجیں وہاں داخل ہوئیں اور وہاں تغلق بھی حکمران تھے، وہاں محمود غزنوی کے اثرات بھی تھے، وہاں لودھی خاندان بھی تھا، وہاں التمش بھی تھا، وہاں قطب الدین ایبک بھی تھا، اور وہاں مغل بھی تھے. اور پھر یہ کام سارا ہوتا رہا. تو اسلامی حکومت ان کو تحفظ فراہم کرتی رہی. اس لیے تبلیغ کرنے والوں کے لیے تبلیغ آسان ہوتی گئی. اور یعنی نہ صرف اہل تصوف نے یہ مبارک کام انجام دیا، بلکہ علماء کرام نے بھی یہ مبارک کام انجام دیا. اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کام روز بروز زیادہ سخت ہوتا گیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد. حضرت عمر نے 10.5 سال حکومت کی. دوسری طرف حضرت عثمان، جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا، ان تمام خصوصیات کے حامل نہ تھے جو ان کے جلیل القدر پیشروؤں کو عطا ہوئی تھی. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صلاحیت حضرت ابو بکر میں تھی اور جو حضرت عمر میں تھی، وہ صلاحیت حضرت عثمان میں اس درجے میں نہیں تھی. وہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، خلیفہ راشد تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کمال نہیں تھا جو حضرت ابو بکر اور جو حضرت عمر میں پایا جاتا تھا. اس لیے ان کے زمانے خلافت میں جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا موقع مل گیا. اب ہوا کیا دیکھیے، ان کے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ بن سبا کا فتنہ تھا.
وہ یمن کا ایک یہودی تھا، اس کی ماں کالی تھی، ابن السودا بھی کہلاتا تھا، اور اس نے پھر پہلے بصرہ آ کر ایک چور کے گھر میں ٹھہرا، حکیم بن حبلہ کے پاس، وہاں خفیہ سازشیں کرتا رہا، پھر وہاں سے وہ گیا کوفہ، عراق کا دوسرا جو بڑا شہر ہے، وہاں سازشیں کرتا رہا، خفیہ کام کرتا رہا، وہاں سے وہ گیا شام اور وہاں اپنا جال پھیلاتا رہا، اور وہاں سے وہ گیا مصر، اور بالآخر 4000 لوگ، 1000 مصر سے، 1000 شام سے، 1000 بصرہ سے، 1000 کوفے سے آئے، اور انہوں نے حضرت عثمان کو ناحق شہید کر دیا. یعنی ایک سول وار کی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا، شہید کر دیا گیا. اس لیے ان کے زمانہ خلافت میں جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا موقع مل گیا. یعنی جاہلیت، وہ جو عجمی تصورات تھے اور جو یہودی سازشیں تھیں، وہ پوری طرح جڑ پکڑنے لگیں. اس کے نتیجے میں پھر حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. مولانا مودودی کہتے ہیں حضرت عثمان نے اپنا سر دے کر اس خطرے کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ روکا، شہید ہو گئے، انہوں نے جان کی قربانی دے دی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کے سیاسی اقتدار کو جاہلیت کے تسلط سے بچانے کی انتہائی کوشش کی، مگر ان کی جان کی قربانی بھی اس انقلاب معکوس کو نہ روک سکی. وہ کہتے ہیں یہ کاؤنٹر ریولوشن آ گیا تھا. حضرت علی نے بھی اپنی جان دے دی، ان کی اپنی فوج سے خوارج پیدا ہوئے، اور پھر عبد الرحمن ابن ملجم نے، جو ایک خارجی تھا، ایک مسلمان نے ان کو شہید کر دیا 17 رمضان کو. رمضان کا مہینہ تھا، 40 ہجری. آخر کار خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ختم ہو گیا اور ملک عدود ٹائرنٹ کنگڈم نے اس کی جگہ لے لی، اور اس طرح حکومت کی اساس اسلام کے بجائے پھر جاہلیت میں قائم ہو گئی. اور یہ دیکھیے اب یزید کا 4 سالہ دور ہے، جس میں ایک تو حضرت حسین کی شہادت ہے، اور دوسرے واقعہ حرہ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور 63 ہجری میں واقعہ حرہ پیش آیا. یزید کی فوجوں نے، شامی فوجوں نے 3 دن تک مدینہ منورہ کو لوٹا. کچھ صحابہ شہید ہوئے اس میں، عورتوں کی عزتیں پامال ہوئی. یہ بدترین دور تھا. اب دیکھیے جاہلیت پھر اسلام پر حملہ کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد عبد الملک اور پھر اس کے 4 بیٹے حکمران ہوئے. اس کا ذکر میں آگے کروں گا آپ کو اور تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ بالآخر 132 ہجری میں بنو امیہ کا زمانہ ختم ہو گیا. آخری جو حکمران تھا مروان بن محمد بن مروان بن حکم، اس کو مروان حمار بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کو مروان الجعدی بھی کہتے ہیں، یعنی گدھا کہتے ہیں اس کو. اور بنو عباس کہ جب ظالم آئے اقتدار پر، انہوں نے اس کو نہ صرف قتل کیا بلکہ بنو امیہ کو قبروں سے نکال کر ان کی لاشوں پر رقص کیا. ایسے ظالم ایک دوسری حکومت ہمارے سامنے آ گئی. تو یہ مروان الجادی بھی کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہ جاد بن درہم جو ایک بدعتی تھا، اس کا پیروکار تھا یہ. السلام علیکم.